چلیے 5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری کتاب قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا سبق نمبر 154 اور یہ اختصاص کے بارے میں ہے، اسپیسیفیکیشن، اور اختصاص بھی ایک اسم منصوب ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں کچھ پرانی باتوں کا اعادہ ہو جائے۔ ہم نے کہا تھا کہ ضروری معلومات ہمیشہ جملے میں مرفوع اسما کی صورت میں پیش کی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ احد، مبتدا اور خبر اللہ احد، اللہ یکتا ہے، یگانہ ہے، منفرد ہے، سب سے مختلف، سب سے الگ، احد ہے، اللہ احد۔ تو اللہ مبتدا ہے، احد خبر ہے، دونوں ضروری معلومات ہیں، مرفوع ہیں دونوں۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ اضافی معلومات اگر واسطے کے ذریعے سے آئیں تو وہ مجرور ہوتی ہیں واسطے کے ذریعے۔ واسطے دو ہیں، ایک حرف جر اور دوسرے مضاف۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ ھذا کتاب اللہ، تو ھذا مبتدا ہے، کتاب خبر ہے، کتاب اللہ میں یہ مرکب اضافی ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے پہلے مضاف کا واسطہ ہے، اس لیے اللہ مجرور ہو گیا، کتاب اللہ مجرور ہو گیا۔ اسی طرح الحمدللہ میں لام زیر لی کی وجہ سے اللہ مجرور ہو گیا، الحمدللہ ہی ہو گیا، اللہ ہی کے نیچے زیر ہے، دیکھیے آپ، مجرور ہو گیا۔ تو واسطے کے ذریعے سے اضافی معلومات فراہم کی جائیں تو اسم مجرور ہو جاتا ہے، ایک مرفوع ہو گیا اور ایک مجرور ہو گیا۔ مرفوع کیا ہے؟ وہ ضروری معلومات ہیں، اور مجرور کیا ہے؟ اضافی معلومات واسطے کے ذریعے سے آتی ہے۔ اور منصوبات کیا ہے؟ اس میں ڈائریکٹلی ایک اسم کو کسی جملے میں انسرٹ کیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ یہ کہیں کہ آگ لگ گئی، تو اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ آنن فانن، اور آپ کہتے ہیں 5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا تقریباً۔ اب دیکھ رہے ہیں تقریباً ایک لفظ آپ نے اس جملے میں شامل کر دیا، تقریباً 2 زبر لگا کر، آنن فانن لگا دیا اس کے اندر، اور صباحاً مساءً۔ تو یہ اس طرح جب کوئی لفظ کوئی اسم نسبی حالت میں شامل کیا جاتا ہے تو وہ راست ایک لفظ شامل کر دیتے ہیں جملے میں آپ، منصوب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم منصوب کہتے ہیں۔ اس کی بڑی قسمیں ہم نے بتائیں، جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں وہ 6 ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ مفعول بہ، مفعول مطلق، اور تمییز، اور پھر حال، علت، اور ظرف۔ ظرف پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے بتایا کہ کبھی کبھار استعمال ہونے والے اسماء منصوب کیا ہیں؟ اغراء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ابھارنے کے لیے، جوش دلانے کے لیے، کسی کام کے لیے مخاطب کو آمادہ کرنے کے لیے، مخاطب کو۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا تھا تحذیر، وارننگ کے لیے، کسی کو کسی چیز کے شر سے بچانے کے لیے۔ کوئی سانپ نکل گیا، آگ لگ گئی، مگرمچھ آ گیا، تو آگ کہتے ہیں التمساح۔ تو اس طرح یہ تحذیر کے لیے ہوتا ہے، وارننگ کے لیے ہوتا ہے، اور اکثر اوقات اس کا فعل اور فاعل محذوف ہوتا ہے۔ اب اسی قسم کا ایک اسم منصوب ہے، اس کو اختصاص کہتے ہیں۔ اختصاص
ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب کے کسی حکم پر مشتمل ہوتا ہے، ایسے موقع پر ایک لفظ محذوف ہوتا ہے، جیسے اخص یا نخص، ہم مخصوص کرتے ہیں یا میں مخصوص کرتا ہوں، اور فعل اور فاعل دونوں محذوف ہوتے ہیں اور صرف ایک اسم منصوب استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اختصاص کا مقصد یا تو فقر ہوتا ہے یا تواضع ہوتی ہے، عاجزی، انکسار، تواضع، یا اضافی وضاحت ہوتی ہے، اور اس میں اختصاص حرف ندا کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، اور اس میں اختصاص جملے میں اغراء اور تحذیر کی طرح پہلے واقع نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس میں علم بھی منصوب استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا اس کی مثالیں دیکھیے۔ اسم علم ایک خاص نام ہے، اسم علم ذاتی نام، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مشہور سپہ سالار ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ تو اب وہ انا خالدن، دیکھیے انا مبتدا ہے، خالدن، خالدن کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ خالدن کہہ رہے ہیں، منصوب کر دیا نا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ حتمت اصنام الجاہلیہ، تو میں نے جاہلیت کے بتوں کو کچل کے رکھ دیا، میں خالد ہوں، خالد، انا خالدن، انا خالدن میں اختصاص نہیں ہے، اور یہاں انا خالدن میں ایک جتانا اور بتانا مقصود ہے، اور دشمن پر رعب طاری کرنا مقصود ہے کہ تم مجھے ہلکا نہ سمجھو، میں خالد ہوں، میں نے جاہلیت کے اصنام کو مٹا کر رکھ دیا۔ اچھا، بعض اوقات مضاف کی صورت میں ال کے ساتھ اور ال کے بغیر بھی آتا ہے، یعنی لام تعریف کے بغیر۔ اب جیسے مثال کے طور پر تو نحن بنی حاتم، حاتم تائی مشہور ہیں، تو طے قبیلہ طے کے، نحن بنی حاتم، نحن مبتدا ہے اور بنی حاتم خبر ہے، تو اصل میں تو ہونا چاہیے تھا، خبر مرفوع ہوتی ہے، نحن بنو حاتمین کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی فضیلت اور اہمیت جتانے کے لیے کہتے ہیں آپ ہمیں بخیل اور کنجوس نہ سمجھیں، ہم حاتم کی اولاد ہیں، حاتم کی اولاد ہیں، نحن بنی حاتم اصحاب الکرم، یعنی سخاوت اور فیاضی میں مشہور ہیں ہم، اصحاب الکرم۔ تو یہاں دیکھ لیا آپ نے، بنو کے بجائے منصوب بنی استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح دو اور مثالیں دیکھیے، نحن الجنود، نحن الجنود کہنے کے بجائے نحن الجنود، نحمل علم، ہم سپاہی ہیں، اپنے جھنڈے کی حفاظت کریں گے، نحمل علم۔ اور اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، نحن العرب، نحن العرب کے بجائے نحن العرب، منصوب اسم استعمال ہو رہا ہے۔ یہ سب اختصاص کی مثالیں ہیں۔ نرعى الذمم، ہم اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، نحن العرب، ہم عہد شکن لوگ نہیں ہیں، ہم عرب ہیں اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اختصاص برائے فقر کی کچھ مثالیں۔ تو دیکھیے غرور تو ایک بہت ہی معیوب بات ہے، تکبر، غرور، لیکن کبھی دشمن کے سامنے رعب کے لیے فخر جتایا جاتا ہے۔ تو جیسے اب یہ جملہ دیکھیے کہ بنا نحن الجنود یذل الاعداء، تو ہم سپاہیوں کے ہاتھوں ہی دشمن ذلیل ہوتے ہیں۔ بنا نحن الجنود، جنود، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ہم فوجی ہیں، فوجی، سپاہی ہیں، سپاہی، تو یہ اختصاص برائے فقر ہے، رعب طاری کرنے کے لیے، اور یذل الاعداء، دشمن ذلیل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نحن المسلمین، مسلمون
تو ہونا چاہیے مسلمون کے بجائے تو نحن المسلمین۔ دیکھیے یہاں ایک دو چیزیں ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ نحن المسلمین میں ایک تو خبر یہاں پر الف لام تعریف کے ساتھ آئی ہے، المسلمون، تو ہونا تو چاہیے تھا نحن مسلمون، نحن مسلمون، مسلمون 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 مسلمون، نحن مسلمون۔ لیکن دو چیزیں ہوئی ہیں، مسلمون کے یعنی رفع کے بجائے منصوب اسم استعمال ہوا ہے مسلمین، اور دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ المسلمین استعمال ہوا ہے صرف مسلمین کے بجائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہلکا نہ سمجھو، ہم ہی تو مسلمان ہیں، ہم ہی تو مسلمان ہیں، نحن المسلمین۔ اسی طرح دیکھیے تواضع کے لیے، انکسار اور عاجزی کے اظہار کے لیے بھی اس میں اختصاص منصوب استعمال کیا جاتا ہے۔ انا، تو یہاں دیکھیے انا میں، تو یہاں انا اس میں ضمیر ہے اور محلاً یہ مخصوص ہے اور منصوب ہے۔ ایھا العبد فقیر الی عفو اللہ، کہ میں تو اپنے آپ سے متکلم خطاب کر رہا ہے، اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ ایھا العبد، اے بندے، اے بندے، فقیر الی عفو اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو درگزر کا فقیر ہے، محتاج ہے، میں تو ایک معمولی سا بندہ ہوں۔ ایھا العبد، اے معمولی بندے، فقیر الی عفو اللہ، تو یہاں انا اس میں ضمیر ہے اور محلاً مخصوص ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان کی وضاحت کے لیے اختصاص اس میں منصوب کی صورت میں آتا ہے، جیسے نحن العربہ، نحن العربو کے بجائے نحن العربہ، اور العرب سنیے، نحن عرب کے بجائے العربہ، یہ بھی زیادہ دیکھیے آپ یہاں خبر معرفہ ہو گئی ہے کہ اقرا الناس للضیف، مہمانوں کی سب سے زیادہ خاطر تواضع کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہاں قرآن مجید کی سے دو مثالیں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو مشہور آیت ہے آیت البر، لیس البر، آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور نیک لوگ کون ہیں، اور نیکی تو ان لوگوں کی ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، موفون مرفوع ہے، دیکھیے موفون مرفوع ہے کہ جو اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، موفون اذا عاہدوا، یعنی جب وہ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں، وہ وفا کرتے ہیں، عہد وفا کرتے ہیں۔ تو والموفون، اس کے بعد دیکھیے والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اب یہاں دیکھیے والصابرون آنا چاہیے تھا، صابرین استعمال ہوا ہے، یعنی اوپر کے جملے میں تو موفون استعمال ہوا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور یہاں الصابرون کے بجائے والصابرین استعمال ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اب یہاں پر یہ اس میں اختصاص ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر یہ کہنا ضروری ہے، ان لوگوں کی خصوصیت بیان کرنا ضروری ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں کہ یہ فی البأساء، یعنی تنگی اور مصیبت میں یہ ثابت قدم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اور والضراء، یعنی تنگی میں، وحین الباس، اور جنگ کے موقع پر، میدان جنگ میں بھاگ نہیں جاتے، الٹے پاؤں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لڑتے ہیں
بے جگری سے لڑتے ہیں۔ تو ایسے ثابت قدم لوگوں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ والصابرین، تو صابرین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایسے خاص ثابت قدم افراد۔ تو یہاں مطلب کیا ہے؟ اخص بذکر الصابرین، یعنی میں خصوصیت کے ساتھ ان ثابت قدم لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، صابرین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب آ جائیے دوسری آیت، ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 162 ہے، 162۔ فرمایا گیا لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھتے ہیں، والمؤمنون، اور جو صاحب ایمان بھی ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو چیزیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو دیکھیے یؤمنون ہے نا، اور راسخون، راسخون، راسخ کی جمع راسخون ہے، یہ کیا ہے؟ راسخون مرفوع ہے، اور مومنون، مومن کی جمع ہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ اونا دیکھ رہے ہیں ہم، الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون۔ تو اس کے بعد اب دیکھیے کیا لفظ اس طرح، والمقیمین الصلاۃ، والمقیمین الصلاۃ۔ اب یہاں مقیمون الصلاۃ کے بجائے مقیمین الصلاۃ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ خاص طور پر ہے کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد خاص طور پر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا گیا والموتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اب دیکھیے موتون الزکاۃ، موتون الزکاۃ میں یہ مرفوع ہو گیا، اور مومنون میں پھر مرفوع ہو گیا، لیکن درمیان میں والمقیمین الصلاۃ استعمال ہوا ہے، یہ منصوب استعمال ہوا، یعنی پہلے دو مرفوع ہیں، بعد میں دو مرفوع ہیں، اور ان چار کے درمیان پانچواں اسم درمیان میں لایا گیا ہے والمقیمین الصلاۃ۔ تو فرمایا خاص طور پر یہ ذکر کرنا ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ 5 وقت کی نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ اس لیے لایا گیا کہ نماز قائم کرتے ہیں تو یہ ایک ریگولر علامت ہے مسلمان کی، اس کی اسلام پر چلنے والے ایک اطاعت گزار بندے کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ۔ تو اس کے لیے بڑی ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے نماز کے لیے۔ اچھا جی، اب ذرا یہاں ایک مثال حدیث سے ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، نحن معاشر الانبیاء۔ تو اب یہاں معاشر، تو یعنی یہ ہم انبیاء کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرو نہیں کہا گیا، معاشرہ منصوب دیکھ رہے ہیں، ہم انبیاء کے گروہ سے ہیں، لا نرث، نہ ہم وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارے مال کا کوئی وارث ہوتا ہے، یعنی ہم باپ دادا کی جائیداد سے بھی نہیں لیتے، اور نہ اور ہمارا مال ہماری اولاد میں بٹتا ہے۔ تو یہاں بھی لفظ جو ہے خص یا اس طرح کا کوئی لفظ محذوف ہوتا ہے، تو یہ اختصاص کی مثالیں تھیں۔ اب ذرا منصوبات کی مشق ہو جائے تو یہاں ہم آپ کے سامنے 6 مثالیں پیش کر رہے ہیں، ذرا غور کیجئے قرآن مجید سے۔ سورہ یونس آیت نمبر 4 میں ہے الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، وعد اللہ
حقا، تو الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف، اسی اللہ کی طرف تم سب لوگوں کو پلٹ کر جانا ہے، مرجع اسی کی طرف ہے تم سب کا، جمیعا۔ وعد اللہ، دیکھیے وعد اللہ کیا مطلب، وعد یہاں منصوب، وعد دال کے اوپر زبر ہے، وعد اللہ حقا، منصوب ہے نا، وعد اللہ حقا، تو مطلب یہاں یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، حقا، وعد اللہ حقا۔ اسی طرح دیکھیے زکوٰۃ کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں زکوٰۃ کی 8 مدات بیان کی گئی ہیں، نہ 8 سے کم ہے نہ 8 سے زیادہ، 8 مدات ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم انہی 8 میں سے کسی پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو انما الصدقات للفقراء وغیرہ وغیرہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد کہا گیا فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، تو یہاں پر دیکھیے فریضۃن کے بجائے فریضۃن لایا گیا ہے، منصوب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس بارے میں تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ تحذیر ہے، اس بارے میں غفلت اختیار مت کرو، اور اللہ نے جن مدات کا ذکر کیا ہے انہی مدات پر خرچ کرو۔ اچھا اب دیکھیے سورۃ الکہف میں بتایا گیا کہ 2 یتیم لڑکے تھے، تو اور ان کے والد کا جو خزانہ تھا وہ دیوار کے نیچے تھا، تو حضرت خضر نے اسی لیے بچوں کے بڑے ہونے تک اس خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے اس پر دیوار اٹھا دی، جو کہ گرا ہی چاہتی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی، گرنے والی تھی۔ تو اب دیکھیے رحمت من ربک، یہ رحمت من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک خاص رحمت کا اہتمام تھا، خاص رحمت کا اہتمام تھا کہ نیک آدمی کے نیک اور پاکیزہ مال کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ اس کے یتیم بچے اس کے مرنے کے بعد فیض یاب ہو سکیں۔ رحمت من ربک، رحمتن کے بجائے رحمتن منصوب استعمال کیا گیا۔ اچھا ادھر دیکھیے، اب یہ عاد اور سمود کے لیے مختلف مقامات پر یہ الفاظ استعمال ہوئے، اور سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 41 ہے فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ فَبُعْدٌ کے بجائے بُعْدًا منصوب استعمال ہو گیا کہ ظالم قوم دور ہو جا اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت دیکھ لیجئے، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، تو سنت اللہ کے بجائے سنت اللہ منصوب ہے، دیکھیے فی الذین خلوا من قبل، تو یعنی منافقین پر اللہ کی لعنت ہے، یہ پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے، یہ ہے اللہ کی سنت، اور جو ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ ہے اللہ کی سنت، یہ ہے اللہ کی سنت۔ اور یہاں تحذیر کے لیے ہے یہ کہ منافقت سے بچو، ورنہ تمہارا انجام یہی ہوگا، تم پکڑے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اللہ کی فطرت پر، فطرت اللہ کے بجائے فطرت اللہ، اور اس سے پہلے فعل محذوف ہے کہ اقیمو، قائم ہو جاؤ اللہ کی فطرت پر، جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، التی فطر الناس علیہا۔ تو یہ ذکر تھا منصوبات کا اور متفرق منصوبات کا۔ تو 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو منصوبات عام طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ 6 ہیں،
اور وہ ہیں مفعول بہی، مفعول مطلق، ظرف، حال، علت اور تمیز۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی اسماء منصوب استعمال ہوتے ہیں، اس میں اغراء ہے، اغراء ابھارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تحذیر، وارننگ کے لیے، تنبیہ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اختصاص، کسی چیز کی خصوصیت کا ذکر کرنے کے لیے منصوب اسم استعمال کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 سبجیکٹ